الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی کہ آج ہم یہاں جمع ہو کے بیٹھے ہیں، ورنہ ہمارے اندر خود طاقت نہیں تھی کہ ہم اس طرح کے ایک بڑے مقصد کے لیے بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گروہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو گئے تو حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سکونت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تو جانتے ہیں سب چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں یہ تو قتل و قتال کریں گے، تو اللہ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ بتاؤ میرے بندے کیا کریں۔ تو میں 100% شیور ہوں کہ الحمدللہ ہم سب میں سے کوئی بھی بھائی کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اس طرح عمر بھائی نے بتایا ہے کہ ہمارا ایک سلیبس ہے پورا 10 دن کا، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اسامہ بھائی میں چاہتا ہوں آپ کورس کے اوپر توجہ دیں، یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ ریکارڈ ہو۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے ہمارے لیے۔ رمضان المبارک جو ہے بہت بڑا پیکیج ہے۔ یقین کریں مجھے جو ہے ابھی یہاں بیٹھ کے بہت زیادہ دلی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ مثلا اور کسی وجہ سے نہیں ہے کہ میرے ساتھ اسامہ بھائی ہیں، الحمدللہ خضر بھائی جیسا متحرک آدمی جو ہے وہ، یعنی کہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں نا، اور اللہ کا فضل ہے عمر بھائی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اپنی تربیت کریں گے اور پھر ایک زبردست اس نبی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ ہاں یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جس طرح میں نے عمر بھائی سے اجازت لے کے اس طرح کا سلیبس بنایا ہے کہ رسول کا بیسیکلی مشن کیا ہوتا تھا، تو ہمارا بھی انشاءاللہ سکائے کا وہی مشن ہوگا اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اور زبردست بات یہ ہے کہ ہم سب یہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو اپنی بات کر رہا ہوں جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان جو ہے نا، رمضان ہمیں وہ ایک پیراڈائز پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے نا ایک بہت بڑا سپورٹر ہے کہ ایک جنتی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، مطلب جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ان کے عادات کیا ہوں گے۔ میں یوں کہوں کہ رمضان المبارک کچھ عادتیں بنانے کا مہینہ ہے، وہ عادتیں جو جنت والے لوگوں کی عادتیں ہوں گی۔ اس میں سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو جو جنت میں جائے گا اس کو صابر ہونا چاہیے، یعنی وہ صبر کرنے والا ہو۔ اب دیکھیں صبح شام میں بھوکا رکھا جاتا ہے، آپ سارا دن بھوکے ہیں اور باہر جو ہے نا 50 سینٹی گریڈ کی گرمی بھی ہے، اور پھر آپ کام بھی کر رہے ہیں مارکیٹ میں جا کے، سکائے کام کرے گا نا، اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو کوئی اگر پریشان کرتا ہے، کوئی بندہ گالی دے دیتا ہے، کوئی پرووک کر دیتا ہے یا کوئی ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو، تو آپ نے رد عمل کیا دینا ہے؟ تو حدیث میں ہے فَلْيَقْتُلْ، اگر کوئی بندہ تمہیں قتل کرے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَإِنْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی لڑے تم سے، تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے، اگر ہاتھا پائی کرے تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے یہ کہ آپ یعنی کہ آپ کو پرووک کیا جا رہا ہے، آپ کو اچھا دیکھیں پھر آپ نے روزہ رکھا سارا دن، اب آپ کو کسی نے، آپ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں مارکیٹ کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں، وہاں آپس میں نا الجھ رہے ہیں ایک دوسرے سے، چڑچڑاپن ہوا ہے، اور آپ نے گاڑی کیوں نکالی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل، جو اس طرح کی قول زور و عمل کو نہیں چھوڑتا، جو اپنی گھمنڈ کو اور اس طرح کی جو ہے نا ایک بے صبری کو نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری اس بات کی کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو، اور جو ہے نا اس طرح یعنی کہ آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے اور ساتھ میں برداشت کرنا ہے۔ بھوکا پیاسا صرف ایک علامتی طور پر ایک چیز ہے، اب جب آپ صبر کرتے ہیں پھر آپ سیکھ جائیں گے صبر کرنا، تو آپ اپنی لائف کے اندر دیکھیں گے صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے بڑے زاہد تھے۔ آپ ترمذی کے اندر دیکھیں، بخاری میں، مسلم میں ایک پورا ایک کتاب الزہد ہوتا ہے، زہد کا باب، زہد کا مطلب ہوتا ہے لذیذ چیزوں سے خود کو بچا کے رکھنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے ڈھیر آ رہے ہیں پھر بھی سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، پھر بھی اس طرح کے پرتعیش عزائش والے لباس نہیں لے رہے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی۔ تو جنتیوں کی جو سب سے پہلی جو ایک آپ کہتے ہیں کہ ان کی عادت ہوگی یا ان کی سکلز ہوگی، وہ یہ ہے کہ وہ انتہا درجے کے صابر ہوں گے۔ اب صبر میں ہی یہ زہد آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو لذیذ چیزوں سے بچا کے رکھیں، نہیں میں نے انشاءاللہ جنت میں لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کم کھاتا ہے اللہ آخرت والے دن زیادہ۔ اور دوسرا چیز قناعت، آپ نے لفظ سنا ہوگا، قناعت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی چیز پہ صبر کر جانا۔
اب وہ اس کا تعلق بھی صبر کے ساتھ ہے. آپ نے لفظ عفیف سنا ہوگا, عفت مآب کہتے ہیں لوگ, کہ یار یہ بندہ شرم گاہ کی حفاظت کرنے والا ہے, عصمت, بھوک کر صبر کرنے والا ہے. شجاعت آپ جسے کہتے ہیں, یعنی جنگ کے اندر ایک بندہ تھڑ تھڑاٹ گولیوں کی آواز ہے اور وہاں جنگ کے اندر ڈٹا ہوا ہے ایک بندہ, شجاعت ہے نا, اس میں بھی صبر ہے. تو جنت میں جانے کی جو پیراڈائز پرسنالٹی کی جو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے دماغ کے اندر اور دل کے اندر اور اپنی مزاج کے اندر شامل کرنی ہے, وہ صبر ہے. وہ پتہ ہے یہ تقویٰ کی بیس ہے. اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو پھر آپ متقی نہیں بن سکتے. متقی بننے کے لیے صبر. اور پھر رمضان المبارک پورا ہمیں یہی, یہاں آپ کا پورا شیڈول ڈسٹرب ہو گیا ہے, کھانا پینا ڈسٹرب ہو گیا ہے, سمجھ آ رہی ہے, یہ اس کی تیاری ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اولمپکس دنیا کا ایک بڑا ادارہ ہے کھیل کا, اس میں لوگ جاتے ہیں 200 میٹر 400 میٹر ریس جیتنے کے لیے. یہ آپ کا کراچی میں جو نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے واکنگ ٹریک ہے, میں وہاں جاتا تھا پہلے, تو وہ لوگ لڑکے آئے ہوتے تھے, واک کرتے تھے. وہاں میں نے آبزرو کیا لڑکوں کو کہ وہ واک کرنے کے لیے آ رہے ہیں, انہوں نے 400 میٹر خالی ریس جیتنی ہے اور 6 مہینے پہلے سے ٹریننگ کر رہے ہیں. اس میں کیا, انہوں نے اپنے شوز چینج کیے, چپل چینج کی, انہوں نے اپنا لباس چینج کیا, اپنی دوستی اور دشمنی چینج کی, سمجھ آ رہی ہے نا. اپنے دوستوں کو, جو دوست ہیں ان سے واک کٹ گئے, بھائی میرا یہ واک کا ٹائم ہے, میرا یہ, اپنا کھانا پینا چینج کیا, اپنا سونا جاگنا چینج کیا, سمجھ آ رہی ہے نا. سب کچھ چینج کیا, کس لیے کہ صرف انہوں نے 400 میٹر کی ریس جیتنی. اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم پورے معاشرے میں اتر کر پورے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو متقی بنانا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو اللہ والا بنانا چاہتے ہیں, ہم پیوریفیکیشن آف سول کی ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں. سکھائے گا یہی ہے نا, ہم لوگوں کو یہ کریں. تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو اور ان ساری جو رمضان المبارک ہمیں تربیت دے گا, رمضان المبارک میں جو اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوگی, تو پھر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے, اگر آپ کے اندر اسپرٹ پیدا نہیں ہو رہی ہے رمضان سے, تو بھائی تمہارے پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر فلیس اللہ حاجت نہیں ادا طعام و شراب ہو, پھر یہ کیوں چھوڑ رہے ہو, پھر کھاؤ, پھر کھاتے رہو. اسپرٹ کا پیدا ہونا ضروری ہے. وہ کیا ہے, آپ کے اندر صبر آنا چاہیے. تقویٰ کی بیس اور بنیاد ہے. ابھی ہم پڑھتے ہیں سورۃ ابراہیم, ہمارا کورس کا جو پہلی ایک وہ ہے, یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ یہاں کورس کریں گے, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم پیراڈائز پرسنالٹی کی جتنی بھی اسکلز ہیں ان کو ہم بلڈ اپ کریں. اس کے اندر پہلی چیز آج میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ صبر ہے. صبر اسکائے کے اندر بھی وہی ہمارا بھائی ہمارے ساتھ چل سکے گا, میں بھی, کوئی بھی ہو, اس کے اندر صبر کا ہونا ضروری ہے. اگر صبر نہیں ہوا بھائی کٹ جاتے ہیں, تھوڑا سا وہ ہوا, آپ کو تھوڑی سی مثلا کوئی مشکلات آ گئی, مشقت آ گئی, پھر آپ چھوڑ دیں. نہیں, روزہ یہی مشکلات آئی, کھانا بھی ہے, پینا بھی آپ نے نہیں پینا, خود کو روک کے رکھنا ہے. اس میں بھی آئیں گی, جب ہم اگلے سال عید کے بعد جب ہم مارکیٹ میں جائیں گے اس وقت کام کر رہے ہوں گے, تو مشکلات اور مصائب اس ہمارے پورے سسٹم کا حصہ ہوں گی, لیکن ہم نے اس کو برداشت کرنا. کبھی کوئی پرووک کر دے, کبھی کوئی برا بھلا کہہ دے, کبھی امیر صاحب کی طرف سے کوئی بات ہو جاتی ہے, عمر بھائی کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, خضر بھائی نے ان کو کچھ کہہ دیا, انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے, کوئی ہو سکتا ہے نا. تو ہم نے ہمیشہ صبر ہے. تو صبر پیراڈائز پرسنالٹی کی سب سے پہلی اسکل ہے جس کو ہم نے بلڈ اپ کرنا ہے, اور اس رمضان المبارک میں پورا ہم نے تربیت کرنا ہے. اس میں ہم نے بھڑکنا نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے اس میں. تو اب ہم آتے ہیں کہ سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت کی طرف. آپ موبائل کے اندر بھی اگر لے لیں, قرآن میں ہے. قرآن سورۃ ابراہیم کی جو پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم کو کیوں سلیکٹ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ ان کے بال سفید ہو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتیہ, مجھے سورہ ہود اور اس کے جو ریلیٹڈ اس کی بہنیں صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو اس صورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بوڑھا کیا. اس کی پہلی آیت ہے الف لام را, ٹھیک ہے. آگے ہے کتاب انزلناہ الیک, یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے, لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اللہ کے اذن اور اس کی مشیت اور اس کی مدد کے ساتھ, الی عزیز الحمید, اس اللہ کی طرف جو غالب ہے اور حکمت جو حمد والا ہے. اب یہ ہماری پہلی آیت ہے جس کو ہم نے زبانی یاد بھی کرنا ہے, ترجمہ. یہ ہمارا مشن ہے, سمجھ آ رہی ہے. یہ سارے نبیوں کا مشن تھا کہ آپ میں, یعنی خضر بھائی, یہ آپ کو قرآن آپ کو مخاطب ہے, یہ عمر بھائی کو مخاطب ہے. کتاب انزلناہ الیک, ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب وہ چلے گئے, اب ان کی جگہ, کیونکہ وہ خاتم النبیین تھے, اب نبی نہیں آنا, ان کی جگہ کون آئے گا, وہ یہ کام کرے گا. تو وہ یہ گروپ ہے انشاءاللہ, وہ یہ گروپ ہے, آپ ہیں, میں ہوں, انشاءاللہ وہ ہم ہیں, ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر رکھنا ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, آپ نے ظلمات سے نور کی طرف لے کر آنا ہے.
اب ہم سڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے اس کو کیسے چلایا نا، ہم بھی اس کو چلائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہوا، پہلی وہی جب آپ کے اوپر نازل ہے، آپ کو نبی بنایا گیا غار کے اندر، آپ غار میں تھے، تو جبرائیل نے آپ کو پکڑا اور زور سے دبایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے، تو گھر پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا 10 سرنی مجھے چادر پہنا دو، اور آپ پہ پسینہ آ رہا تھا اور بہت زیادہ آپ سو گئے. تو بڑی ایک خوبصورت بات کی سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، جو آپ کی بیوی تھی، وہ آپ عمر سے میں آپ سے بڑی تھی، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب الجلال آپ کو کبھی بھی، یعنی کہ وہ جو ایک پراسرار قوت ہے جس کی طرف سے آپ کے اوپر ایک فرشتہ آیا ہے، وہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کی 4 ایک بڑی وجوہات بتائیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں، یہ ہماری ٹیم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ ہمیں بتایا گیا بھائی راشن کی لسٹ بنانی ہے، ہم لوگ روڈ پہ اٹھ کے پانی پلا رہے ہیں. ماشاءاللہ بھائی انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں نا، ہم لوگ روڈ پہ ادھر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں یہاں بات کر رہا ہوں. پہلی کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. غم کسار جتنے ہیں آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. جتنے بھی غم زدہ لوگ ہیں، ہماری فائر فائٹنگ چل رہی ہے، کیا ہے وہ، کہیں کسی بھائی کے گھر میں آگ لگ گئی، ہم پہنچ جائیں گے، ہم ریئل سپر ہیرو ہم ہیں. سمجھ آ رہی؟ آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، آپ بے یار و مددگار لوگوں کی. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں رسول اللہ کے لیے گنوائی تھی وہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں الحمدللہ. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو استعمال کرے گا. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. آپ اللہ کے ان چنیدہ لوگوں کے اندر ہیں جو پوری ہسٹری کے اندر ہمارے پاس ہے. تو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں. پھر ایک اور زبردست بات تھی جو اس آیت سے نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب فرشتہ آ گیا گھر پہ، انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے. لوگوں کو کس سے ڈرانا ہے یہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ڈرانا کس چیز سے. بھائی قوم، آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خوبصورت جملہ فرمایا، وہ جملہ ہمارا سلوگن ہے، کہے کا ہمارا سلوگن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا اینر، جو سیدہ خدیجہ کو فرمایا کہ خدیجہ اب آرام کہاں. جب آپ نے چادر ہٹائی اور اٹھے، جب جبرائیل نے کہا قم فانذر، آپ کھڑے ہوئے، تو وہ دوبارہ کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو پانی دیتی ہوں، آپ سکون. اب سکون کس چیز کا؟ اب سکون کس چیز کا؟ اب ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام ہے، یہ وہ نہیں، صبح شام دن رات. بڑا زبردست بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اب بھائی سکون نہیں ہے، اب ٹھہرنا نہیں ہے، اب رکنا نہیں ہے، بلکہ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دن رات اس کے لیے کام کرنا ہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے لوگوں کو جو ڈرایا، میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. آپ نے جمع کیا لوگوں کو، کہا لوگوں اللہ اور ڈومز ڈے، خوفناک دن جو قیامت کا دن تمہارے اوپر آنے والا ہے، اس سے ڈر جاؤ. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، مدینہ کے لوگ انتظار کر رہے تھے، عورتیں بچے سارے لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تو اور جا کر وہاں آپ نے سب سے پہلی اسپیچ کی، سب سے پہلی تقریر کی. پتہ ہے آپ نے کیا کی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو مکہ سے ہمیں بھگایا گیا ہے، اب ہم اپنی اسٹیٹ بنائیں گے، اب ہم یہ کریں گے، اب ہم انتقام لیں گے، اب یہ ہوگا وہ ہوگا. نہیں، سب سے پہلی صحابہ کرام میں جو آپ نے تقریر کی مدینہ والوں کو، اور آپ نے ان کو آخرت کے دن سے ڈرایا، آخرت کے دن سے ڈرایا. تو لوگوں بہت جلد تمہارے سروں کے اوپر ایک خوفناک دن آنے والا ہے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس کی تیاری کرو. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اتنے روئے، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ہماری داڑیاں تر ہو گئی رو کے رسول اللہ علیہ وسلم. پھر جب دوبارہ آپ رسول اللہ صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ حدیبیہ میں وہ لوگ بھیج رہے تھے اپنے سفیروں کو کہ آپ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں گے، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جب مدینہ میں گئے تو 2ری ہجری میں بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر 4تھی ہجری میں خندق ہوا. اس کے بعد رسول اللہ 7ویں ہجری میں آپ نے عمرہ خواب میں دیکھا، میں عمرہ کر رہا ہوں، تو سارے صحابہ کو لے کر مکہ میں آ گئے. تو انہوں نے آپ کو روک دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنا ہے، لڑنے کے لیے نہیں، اب یہاں مذاکرات ہو رہے. ان کا پہلا بندہ آیا، دوسرا آیا، جو بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا واپس جا کے پتہ ہے کیا کہتا تھا؟ اور آ کر کہتا تھا کہ بھائی وہ ایسے لگتا ہے جس طرح عاد اور سمود کو جس طرح عذاب آیا تھا، اس طرح کی کسی عذاب سے ڈراتے ہیں وہ. سمجھ آ رہی؟ یہ مشن تھا. پہلی وہی قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، آخرت سے ڈرائیے. اور پھر وانذر عشیرتک الاقربین، جب اعلانیہ دعوت دینے کا حکم آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو جمع کرو اور ان کو آخرت سے ڈراؤ. کو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ایک مشن تھا. وانذر عشیرتک الاقربین. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کتاب
نزل الفرقان علی عبدی، یہ فرقان، یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے نازل کیا، یہ فرقان ہم نے نازل کیا علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کے لیے یہ نذیر ہو جائے، عالمین کو ڈرانے والا ہو جائے۔ ایک اور جگہ قرآن کہتا ہے اب حیران ہوں گے، سارے نبیوں کا مشن یہاں کلیئر ہو رہا ہے۔ قرآن میں ہے انا اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، وابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناہم، کچھ ایسے رسول جن کا ہم نے آپ کو قصہ سنایا، جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ورسلا لم نقصصہم، کچھ ایسے بندے جن کا ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ دوسری آیت، یعنی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آدم، نوح، سارے ابراہیم، برگزیدہ نبیوں کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہے ہیں رسول ایسے ہیں جنہیں ہم تذکرہ نہیں کر رہے یہاں پر۔ اور موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رسولاً، یہ سارے رسول کس کام کے لیے تھے؟ مبشرین و منذرین، یہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، یہ تھے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُولِ، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کے اوپر حجت قائم باقی نہ رہے۔ یعنی کل قیامت میں عجیب بات نہیں ہے، ایک بندہ آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کریں اور بڑی حسرت سے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا خدایا تو مجھے پتہ تو ہوتا کہ کرنا کیا ہے، مجھے کسی نے بتایا تو ہوتا، مجھے کسی نے بتایا تو ہوتا کہ تیرا حکم کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوں وہیں مر گیا، میں عیسائی کے گھر میں پیدا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا یا اللہ۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، کتنی عجیب بات۔ یہ تمام نبیوں کا مشن تھا۔ پھر قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ گواہ کیا ہے؟ ان تک قرآن پہنچا دو، ان تک اللہ کا دین پہنچا دو، اور پھر کیا ہے؟ ہم خدمت بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی وہ ہمارے اندر ہیں آلریڈی، ہم لوگ جس کے بھائی میں کوئی نہیں ہے تو ہم لوگ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم اگر میں یہ کہوں کہ وی آر دا گروپ آف پیس، ہے نا۔ اور پھر بڑی ایک خوبصورت بات اس مشن کی جو سب سے آخری بات ہے، پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ تو مشن ہو گیا کہ آپ نے ڈرانا ہے، وہ یہ قرآن عالمین کے لیے نذیر ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے نذیر ہے، تاکہ کل قیامت والے دن ان کے اوپر حجت قائم نہ رہے۔ دوسرا جو تجربہ آج ہمیں بتاتا ہے کہ جتنی بھی ہسٹری ہے فلاں ہے، میں اس میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں، اس نے جتنے بھی مذاہب تھے، جتنی آئیڈیالوجیز تھی، جتنے نظریات تھے، وہ سارے کے سارے اس نے وہ فرسودہ ثابت ہو گئے۔ وہ پتہ چلے بھائی ان کو یہ جو ہے نا فالس ہوڈ ہے، یہ اس میں ٹروتھنیس نہیں ہے، اس میں حقائق نہیں ہے۔ اب میدان کے اندر صرف ایک اسلام بچا ہے، ایک، صحیح ہے۔ پھر اگر آپ اس دعوت کو لے کے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، تو تجربہ یہ ہے، ذاکر نائک صاحب یا دوسرے تیسرے جو ابھی اس پہ اسٹڈی آپ کر رہے ہیں، جو وہ تجربہ یہ ہے کہ 90% لوگ قبول کرتے ہیں۔ کتنا بڑا ایک اسکوپ ہے ہمارے لیے۔ ایک دوسری بات، جو ایک دائی کے اندر جو ایک یعنی کہ ہمارے سکائے کے بھائیوں کے اندر جو سب سے بڑی صفت ہے بھی الحمدللہ ہمارے اندر، اور ہونی بھی چاہیے، اور ہم نے اس کو پیدا بھی کرنا ہے رمضان المبارک کے اندر، وہ ناصح ہے۔ ناصح کہ ہمیں ناصح بننا ہے۔ ناصح کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا دل محبت کے پیمانہ، جس کا دل جو ہے پیمانہ محبت میں لبریز ہو، ہر کسی کے لیے محبت سے بھرا ہوا شخص ہو۔ یعنی کہ آگ لگ گئی ہے، کیا آپ مجھے ایک بات بتائیں خضر صاحب، آپ ایڈوائزر ہیں ہمارے، اگر کسی عیسائی کے گھر میں آگ لگ جائے گی، ہم نہیں بجھائیں گے؟ بجھائیں گے ہم لوگ۔ تو یہ ہے نص، یعنی ایسا نہیں کریں گے ہم کہ بھائی یہ تو عیسائی ہیں تو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، ہم ان کی آگ کیوں بجھائیں؟ یار ہم اس کو راشن ابھی لسٹیں بنائی، ہم نے ہندوؤں کے نام دیے ہیں راشن میں، اور ان کو ہم دے رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں بولیں گے یہ ہندو ہیں ہم ان کو کیوں دیں۔ سب انسان، سارے لوگوں کے بارے میں یہ تفکر کہ یہ بھوکے بھی نہ سوئیں دنیاوی حساب سے، اور قیامت والے دن ان کے چہرے جہنم میں بھی نہ جائیں، یہ ہے ناس ہے۔ آپ دیکھ لیں سارے نبی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ایک لفظ مشترکہ سب کے اندر آتا ہے، وہ یہ کہتے تھے یا قوم انی لکم ناصح امین، اے میری قوم میں تمہارے لیے ناصح ہیں، یعنی محبت میں لبریز، آپ کو فکر ہو کہ یار یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، کچھ دن بعد یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ 7 لاکھ لوگ اس وقت ڈیلی مر رہے ہیں دنیا میں، 7 لاکھ لوگ، اگر وہ صحیح اسلام کے اوپر نہیں ہے، اگر وہ صحیح اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے، اس کریٹر یونیورس کے اس کے دین پر نہیں ہے، تو وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کی بھی آگ بجھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ انٹرفیتھ ہارمنی
جو میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہم اس کو آخرت کی بھی آگ کو بجھائیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور سب لوگوں کے پاس جائیں گے. تو یہ ہمارا مشن ہے، اور اس کے اندر ہیٹ نہیں چلے گا. دیکھا آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے جلنے دو جہنم میں، تو ہیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بھائی کا دل جو ہے محبت سے لبریز ہونا چاہیے ہر شخص کے لیے. ہم ہر شخص کے پاس جائیں گے، ہر بھائی کے پاس جائیں گے. اور کیسے جائیں گے وہ انشاءاللہ ہم کل اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اب یہ ہے ہمارا قرآن کا ایک آیت، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں اللہ کی مدد سے. وہ رب جو غالب ہے اور وہ رب جو بہت زیادہ حمد والا ہے. یہ حالانکہ یہ بڑی ڈیٹیل طلب لفظ ہے، عزیز اور حمید کیا چیز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پھر آگے کسی کلاس میں پڑھیں گے.